السلام علیکم۔ پچھلے پارٹ 6 میں ہم نے سنا تھا کہ محمد قاسم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہم نے جتنا ہو سکے شرک اور اس کے اقسام سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر ہم اندھیرے اور گمراہیوں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر حال میں شرک اور اس کے اقسام سے بچنا ہوگا اور دوسروں کو بھی بچنے کو کہنا ہوگا۔ اللہ نے محمد قاسم کو کئی بار ہدایت دی کہ قیامت کے دن میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اب آگے محمد قاسم کہتے ہیں کہ آج کے دور میں بہت ہی مشکل ہے شرک کو پہچاننا اور اس سے بچنا، اور افسوس ہے کہ شرک اور اس کے اقسام آج کے دور سبھی جگہ ہے۔ اور اللہ نے ایک خواب میں مجھ سے کہا کہ قاسم، یہ دنیا اس سے پہلے شرک سے کبھی نہیں بھری تھی جتنی یہ آج بھری ہے۔ مثال کے طور پہ شرک اور اس کے اقسام اگر آپ دیکھیں، جیسے کہ پروڈکٹ یا سامان جو آپ مارکیٹ سے لاتے ہیں اس میں تصویر ہوتی ہے جس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور دوسری مثال کولڈ ڈرنکس، دودھ، دہی اور بھی جو سامان مرد اور عورت یوز کرتے ہیں اپنے ڈیلی لائف میں، سوپ، شیمپو اور بھی، یہ سب میں تصویر پائی جاتی ہے۔ اور تیسری مثال بہت سی جگہ میں شہروں میں بڑے بڑے بل بورڈز پائے جاتے ہیں جن میں تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے جانور کی یا انسان کی جو ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح شرک مووی میں بھی پائی جاتی ہے، جہاں وہ اپنے باطلی خداؤں کو اور ان کے باطلی طاقتوں کو اور بھی برائی دکھائی جاتی ہے، جیسے کہ جادو ایک عام آدمی کو دکھاتی ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے۔ یہ بھی شرک کی اقسام ہے۔ اگر آپ کہیں تصویر دکھ جائے ایڈورٹائزمنٹ بورڈ پر یا کہیں اور تو اسے نہ دیکھیں اور اپنی آنکھیں گھما لے اور کہے سبحان اللہ، مطلب جو چیز میں دیکھ رہا ہوں اللہ اس سے پاک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر آپ پارک، دکان یا کوئی اور جگہ پر اسٹیچو دیکھیں تو اپنی آنکھیں گھما لیں اور انہیں نہ دیکھیں۔ اگر آپ کوئی مووی دیکھ رہے ہیں اور اس میں باطل خدا دکھایا جا رہا ہے تو اسے نہ دیکھیں اور ٹی وی بند کر دیں۔ اگر آپ کے کمرے یا دیوار پر کسی بھی جاندار کی تصویر ہو اسے ہٹا دیں، یا آپ کے پاس اپنے بچے کے لیے کھلونے ہے تو اپنی نگاہوں سے دور رکھیں، یا جب ان کا کھیلنا بند ہو جائے تو ایک بکسے میں چھپا کر رکھ دیں۔ اگر آپ کے گھر کے اندر چھوٹی سے چھوٹی تصویر یا اسٹیچو ہے تو اسے پھینک دیں یا چھپا دیں۔ یا آپ کے پاس کوئی کریم، پرفیوم یا بیوٹی آئٹمز ہو اور ساتھ ہی کچھ برانڈ کے لوگو جن میں کسی جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے، ان تصویر کو ٹیپ یا مارکر سے چھپا دیں، کیونکہ ان چیزوں کی ضرورت ہوگی کچھ ہفتوں کے لیے۔ اگر آپ کی جیب میں کوئی ببل گم یا چاکلیٹ ہو اور اس میں تصویر بنی ہوئی ہے تو اسے اپنے جیب میں نہ رکھیں یا فوٹو پیپر کو نکال دیں۔ اور کسی انسان کے بارے میں یہ مت کہنا یا لکھنا کہ وہی اکلوتی امید ہے، بلکہ یہ کہو کہ امید صرف اللہ سے ہے۔ اور موبائل فون، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر میں تصویر رکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ وہ دکھائی نہیں دیتے بلکہ انہیں ایک کمپیوٹر کے فولڈر میں چھپا کر رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ کے ڈیسک ٹاپ، وال پیپر، پروفائل پکچر پر تصویر ہو تو اسے بدل دیں یا ہٹا دیں، کیونکہ جب ضرورت نہیں ہوگی آپ اسے ہر وقت دیکھیں گے اور اسے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے یا اپنے بچے کی تصویر ڈیجیٹل سے یا کیمرہ سے لے سکتے ہیں، لیکن چھپا کر رکھیں اور ضرورت پڑنے پر کھول سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی دوست کے گھر جاتے ہیں اور اس کے گھر یا کمرے میں تصویر ہے تو انہیں ہٹانے کی ضد نہ کریں، لیکن انہیں نہ دیکھیں، کیونکہ وہ آپ کا گھر نہیں ہے اور اس کے لیے آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ بے شک اگر آپ کا دوست شرک کے بارے میں سیکھنا چاہتا ہے اور خود ان تصویر کو ہٹا دیتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان سے زبردستی نہ کریں۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنے باغیچوں میں ایسے برتن رکھتے ہیں جن میں جانور یا انسان کی اسٹیچو ہو۔ ایسے اسٹیچو اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر کسی کے پاس یہ اسٹیچو جیسے برتن ہے تو ان کی اور نہ دیکھیں۔ انڈین موویز میں ہمیشہ یا تو ایک مورتی سے شروع ہوتی ہے یا ایک باطل خدا سے یا ان کی تصویر سے یا مورتی پوجا کے دوران دکھائی جاتی ہے۔ فلم کی بھی ایک دنیا ہوتی ہے اور اس دنیا کا مالک بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور کسی اور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جوڑا یا دکھایا نہیں جا سکتا، بھلے ہی وہ صرف ایک فلم ہی کیوں نہ ہو۔ اور کبھی کبھی تو ہمیں گورنمنٹ کے لگائے ہوئے قانون کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے جہاں تصویر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے حالت میں تصویر جائز ہے، جیسے کہ روپے یا ڈالر پر تصویر، ساتھ ہی پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ میں تصویر کا ہونا، اور اس معاملے میں آپ اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کو ہیلتھ ایشو ہے اور دوا کے پیکٹ پر تصویر ہو تو اسے جیب میں رکھ سکتے ہیں،
لیکن ہماری جیب میں کوئی بھی تصویر جو ضرورت نہ ہو اسے نہیں رکھنی چاہیے۔ ہمیں یہ بھی دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے کپڑے، ہماری کھڑکی کے پردے، ہمارے بستر، ہمارے تولیے، ہمارے قالین اور یہاں تک کہ ہماری نماز پڑھنے کی جگہ میں کوئی بھی جانور کی چیز کی تصویر نہ ہو۔ ایک سادہ سا پرنٹ اور ڈیزائن کی جائے نماز استعمال کریں۔ کبھی کبھی جائے نماز میں بھی بہت سارے پھول یا اور بھی طرح کی پرنٹ بنی ہوئی ہوتی ہے اور اکثر وہ ایک جاندار تصویر کی طرح دکھتے ہیں، اس لیے ایسے جائے نماز کبھی استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کی ڈیلی لائف میں کبھی کبھی آپ کو تصویر یا اسٹیچو دکھے تو اپنی آنکھیں گھما لیں اور کہیں سبحان اللہ۔ دعا جو شرک سے بچنے کی حدیث میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت معاقل بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابوبکر، شرک لوگوں کے بیچ میں ایک کالی چیٹی کی طرح چھپا ہوا ہے جو اماوس کی رات میں جیسے کالے پتھر میں چھپی ہو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا اللہ پر یقین رکھنے کے علاوہ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی شرک ہے؟ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شرک کالی چیٹی سے بھی زیادہ چھپی ہوئی ہے جو اماوس کی رات میں جیسے کالے پتھر میں ہو۔ کیا میں ایسی دعا بتاؤں جو آپ کو ہر طرح کی چھوٹے بڑے شرک سے بچائے رکھے؟ تو کہیں، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک ولا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، میں آپ کے ساتھ جان بوجھ کر شرک کرنے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں اور جو میں نہیں جانتا اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں۔ ابھی کا حال یہ ہے کہ کوئی مسلم ممالک کے بڑے شرک سے بچنے کی پرواہ نہیں کرتے اور اس کے بارے میں اویئرنیس بھی نہیں کرتے ہیں۔ مسلم امہ کو اندھیرے سے باہر نکالنا اور کھوئی ہوئی اسٹیٹس کو واپس لینا، اس کا ایک ہی طریقہ ہے شرک سے چھٹکارا پانا۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں ہر طرح کی شرک سے بچنے میں مدد کرے، آمین۔ یہیں پر پارٹ 6 بھی ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ 7 میں ہم سنیں گے کہ مسلم امہ اور پاکستان کو بچانے کا طریقہ وہ ہے شرک کا خاتمہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔